بن گئی ہے خیر العلوم کی، کیا شان بن گئی ہے خیر العلوم کی، خوشبو مہک رہی ہے خیر العلوم کی، خوشبو مہک رہی ہے خیر العلوم کی، خورشید علم ہے یہ دنیا میں دوستو، خورشید علم ہے یہ دنیا میں دوستو، کرنیں بکھر گئی ہیں خیر العلوم کی، کرنیں بکھر گئی ہیں خیر العلوم کی، قال الرسول کی ہے صدائیں یہاں وہاں، قال الرسول کی ہے صدائیں یہاں وہاں، ذروں میں تازگی ہے، ذروں میں تازگی ہے خیر العلوم کی، مل کے پڑھیے میرے ساتھ، ذروں میں تازگی ہے خیر العلوم کی، کیا شان بن گئی ہے خیر العلوم کی، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر، مفتی غلام قادر گلشن ہے آپ کا، مفتی غلام قادر گلشن ہے آپ کا، مفتی غلام قادر گلشن ہے آپ کا، خوشبو مہک رہی ہے خیر العلوم کی، خوشبو مہک رہی ہے خیر العلوم کی، کیا شان بن گئی ہے خیر العلوم کی، ہر سو ہے ذکر آپ کا خود نام کی طرح، آپ رحمت اللہ علیہ مراد، ہر سو ہے ذکر آپ کا خود نام کی طرح، پہچان بن گئی ہے، پہچان بن گئی ہے خیر العلوم کی، پہچان بن گئی ہے خیر العلوم کی، حضرت جی محتمم اور حضرت جی شیخ صاحب، حضرت جی محتمم اور حضرت جی شیخ صاحب، حضرت جی محتمم اور حضرت جی شیخ صاحب، زینت ہی بن گئے ہیں خیر العلوم کی،
زینت ہی بن گئے ہیں خیر العلوم کی کیا شان بن گئی ہے خیر العلوم کی خوشبو مہک رہی ہے خیر العلوم کی۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کی شخصیت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن چونکہ دلوں میں وہ بستے ہیں اس لیے کچھ اپنے جذبات اور ان سے محبت اور ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے اب میں دعوت سخن دیتا ہوں درجہ دورہ حدیث شریک دورہ حدیث کے طالب علم بھائی محمد مدثر نوید، وہ آئیں گے اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے بھائی محمد مدثر نوید۔ اور یہ واضح رہے کہ یہ جو کچھ اپنے تاثرات بیان کریں گے وہ از مقابلہ خارج ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام معزز مکرم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طالب علم ساتھیوں، آج جمعیت طلباء جامعہ خیر العلوم کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم ہستی کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جن کو بے شک اپنے والد حقیقی کا سایہ شفقت نصیب نہ ہوا، لیکن اللہ نے ان کو ان محسنوں اور راہبروں کی شفقت اور معیت اور ساتھ نصیب کیا جنہوں نے ایک قصبہ میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کو دنیا عالم کے سامنے ایک بہترین مدرس، بہترین دانشور، عظیم منتظم اور عظیم مفسر بنا کے دنیا عالم کے سامنے پیش کیا۔ جی ہاں، اس بچے کو، اس عظیم ہستی کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، استاذ العلماء مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ کی خصوصی شفقت، شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ، جامع المعقول والمنقول مولانا ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ، عظیم مفسر، عظیم محقق اور پاکستان کے مفتی اعظم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، اور صاحب بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید مولانا سید زمان شاہ حمدانی رحمہ اللہ، شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز سید غلام محی الدین حمدانی رحمہ اللہ کی نظر التفات نصیب ہوئی۔ اس عظیم ہستی کا تعارف مجھ جیسے ناقص العقل
اور طالب العلم سے مشکل ہے بہت مشکل کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، لیکن چند باتیں اس امید کے ساتھ پیش کروں گا کہ نام میرا بھی آ جائے ان کے مداحوں میں۔ میری مراد فقیہ عصر، مفسر قرآن، حضرت امام مفتی فقیہ العصر مولانا مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ ہیں۔ حضرت مفتی اعظم بہاولپور 27 جولائی سن 1920 میں میاں محمد عیسیٰ کے گھر میں ایک کاشتکار گھرانے میں، معمولی نوعیت کے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد محترم کا سایہ شفقت ولادت سے 2 ماہ قبل اٹھ چکا تھا۔ عجیب اتفاق ہے، اکثر بڑے لوگ حالت یتیمی میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ خیر، جب یہ بچہ 4 سال کا ہوا، دستور زمانہ کے موافق اسے اس علاقے کے مشہور حافظ میاں غلام محمد کے سپرد کر دیا۔ میاں غلام محمد دیکھنے میں تو بظاہر سادہ سے انسان تھے، مگر حقیقت میں اللہ کے ولی تھے۔ اور یہ 4 سال کا بچہ جب کھیلتے کودتے اپنے استاذی کے گھر میں جایا کرتا تھا تو صغر سنی کے بھولے پن کی وجہ سے مٹی کے برتن الٹ پلٹ دیتا، جس کی وجہ سے وہ برتن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے۔ استانی محترمہ اس بچے کو جب ڈانٹتی تو استاذ محترم غلام محمد کہا کرتے تھے، ارے بھلی ماس، غلام قادر کو کچھ نہ کہا کر، مجھے اس کے روپ میں مستقبل کا قاضی نظر آتا ہے۔ یہ بچہ 10 ماہ کی عمر میں ان کے پاس رہا 10 ماہ، اور اس زمانے میں اس نے قرآن کریم ناظرہ حاصل کیا۔ پھر اس نونہال بچے کو عالم علی خان کی قائم کردہ مدرسہ سبز مسجد میں داخلہ کیا گیا۔ یہاں کے اساتذہ مردم شناس اساتذہ کی چشم بصیرت نے اس بچے کو بھانپ لیا، اور سن 1932 میں اس بچے کو ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ جالندھر میں مولانا خیر محمد جالندھری کے مدرسے جامعہ خیر المدارس میں بھیج دیا۔ وہاں کے اساتذہ نے اس عظیم ہیرے کو تراشا، پھر تراشنے کے بعد اسے ہندوستان کی ایک اور عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیا۔ وہاں سے دیوبندی علماء کرام، بڑے بڑے محققین، مفسرین، مدبرین، سیاست دانوں کے قدموں میں بیٹھ کے ذنوب تلمذ اس نے طے کر کے بڑے بڑے علوم حاصل کیے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے عظیم ستاروں میں سے ایک ستارے مولانا غلام قادر سمجھے جاتے ہیں، اور اس ستارے کی روشن کرنیں اگر دیکھنی ہے تو مسند حدیث پہ بیٹھ کے مقتدر اساتذہ کو دیکھ لیجیے۔ کسی نے کہا تھا حضرت کوئی کتاب تو لکھ لیجیے، فرمایا میری کتاب، یہی میرے شاگرد مسند حدیث پہ بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس دوران دارالعلوم دیوبند کیسے پہنچے، بڑی طویل داستان ہے۔ میں اس ساری طویل داستان کو فقط 2 لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا عرض یہ ہے، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جہاں بھی گیا منظور نظر رہا۔ اس بچے نے جہاں بھی قدم رکھے ہر ایک کی آنکھوں میں منظور نظر رہا۔ بطور دلیل دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پہ ابو داود شریف کتاب کی تشریح اور تخریج شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ کے ذمہ تھی۔ آپ کی درسگاہ میں 200 سے زائد طلباء ابو داود کی حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ ان میں 13-14 طلباء ایسے تھے جن کو حدیث شریف کی عبارت پڑھنے کی شرف حاصل ہوا کرتا تھا۔ ان میں حضرت مفتی غلام قادر رحمہ اللہ کا نام نمایاں آتا ہے۔ دوران مناظرہ مقابل مناظر نے کہہ دیا مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ کو، حضرت جی آپ تو حافظ بھی نہیں۔ مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے مولانا شریف جالندھری اور اپنے روحانی بیٹے
مولانا غلام قادر رحمہ اللہ کو پکڑ کے سامنے کیا، کہا میاں صاحب اگرچہ میں حافظ نہیں لیکن میں ان حافظوں کا باپ تو ضرور ہوں۔ جہاں گئے منظور نظر رہے۔ جب میں مفتی غلام قادر رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کون تھے، کیا تھے؟ جب میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر ذہن میں یہ جواب بھی ضرور آتا ہے کہ مولانا مفتی غلام قادر ایک جوہر تھے، جوہر شناس تھے، جوہر گر بھی تھے۔ مفتی غلام قادر جوہر تھے، جوہر شناس تھے، جوہر گر بھی تھے۔ کون تھے مفتی غلام قادر؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی عملی تفسیر۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی مدرسے کی کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں لے گئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پوری زندگی پون صدی آپ نے لوگوں کو، امت کو امن و اخوت، بھائی چارگی کا درس دیا۔ حسرت سے فرمایا کرتے تھے ہم انسان ہیں، انسان ان سے ہے باہم محبت کرنے والے، کاش کہ ہم حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے فرمایا کرتے تھے ہم الحمدللہ مسلمان، کاش کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سلامتی سے ماخوذ ہے، کاش کہ ہم مسلمان آپس میں سلامتی ایک دوسرے پہ سیکھ لیں۔ کون مفتی غلام قادر؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عاجزی اور انکساری کی عملی تفسیر مفتی غلام قادر۔ عجز اور انکساری کا عالم یہ تھا، عام سا لباس، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سر پہ سفید امامہ اور شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور آنسو بہایا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کون مفتی غلام قادر؟ اور یہ کہا کرتے تھے رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ حسرت سے فرمایا کرتے تھے اللہ تو نے جو مصیبت مجھے دینی ہے، جو عذاب مجھے آپ نے دینا ہے، وہ مجھے زندگی میں ہی دے دیجئے، عذاب جہنم سے مجھے محفوظ کیجئے۔ کون مفتی غلام قادر؟ جوہر تھے، جوہر شناس تھے، جوہر گر بھی تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جیش العلماء کے ایک فرد عظیم اور نبوت کے وارثین میں کے ایک سچے وارث مفتی غلام قادر تھے۔ آپ کے علمی تباہر کا عالم کیا تھا؟ اس پسماندہ علاقے میں آئے لیکن تباہر علمی کا عالم کیا تھا یہ اگر جاننا ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ قیم پور کی سرزمین میں سن 1954 پہ مجلس قائم ہوئی، جلسہ گاہ قائم ہوا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واز شروع ہے، سنت قرآن و سنت کے موتی بکھیر کے امت کو دے رہے۔ اس نائے واز میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ آئے، بیان کو روک دیا، حضرت کی تعریف شروع کر دی اور مخاطب ہو کے عوام سے فرمایا میں عمر میں غلام قادر سے بڑا ہوں لیکن علم میں اور رتبے میں غلام قادر کے برابر نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ میں تو ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو بھی چومتا اور چاٹتا ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ بھاولپور کی سرزمین پہ اس نائے واز زیر صدارت جلسہ قائم ہوا مولانا مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کے۔ اس نائے واز میں مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا عوام سے مخاطب ہو کے لوگوں اس انسان کو کوئی عام اور سرکاری مفتی مت سمجھنا، میں اگر 14 سال علم دین حاصل کر لوں تب بھی اس مفتی کے قائم مقام نہیں بن سکتا۔ کون تھے مفتی غلام قادر؟ منظور نظر تھے جہاں بھی گئے، جوہر تھے، جوہر شناس تھے، جوہر گر بھی تھے۔ اور مفتی غلام قادر رحمہ اللہ
کہ علمی حیثیت جاننی ہو تو آؤ پھر جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا ختم بخاری کے اجلاس اور جلسہ میں حضرت عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ان کے لگائے ہوئے پودے میں ختم بخاری کے درس تھا. ختم بخاری کی درس کی محفل لگی. اتفاقاً جس آدمی نے جس عالم نے آنا تھا درس دینا تھا ختم بخاری شریف کی آخری حدیث کا وہ ہو گئی. مولانا لدھیانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے حضرت آپ تشریف لے آئے ہیں, آپ ذرا واز کر دیجئے. حضرت نے جو بیان شروع کیا ایسے موتی بکھیرے, طلباء حیران رہ گئے. اور اس وقت اسٹیج پہ موجود دو بڑے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب اور دوسری جانب مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے کندھوں پہ دست شفقت دراز فرما رہے تھے. کون؟ مفتی غلام قادر. مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کی سیرت کو اگر کھولنا چاہیں وقت پاس نہیں, وقت کی قلت ہے, علم بھی اتنا نہیں. لیکن آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم نے مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کی خدمت عالیہ میں خراج عقیدت پیش کیا, لیکن اصل خراج عقیدت کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کے خاک پاک کی بھی تلاش کریں, آپ کے نقش قدم پہ چلیں تاکہ منزل تک پہنچنے میں ہم سے غلطی نہ ہو. اگر ہم مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کی محبت میں جلسے بھی کر لیں, آپ کی محبت میں قصائد بھی پڑھوا لیں, آپ کی محبت میں واعظین کو بھی لگا دیں, گھنٹہ گھنٹہ ان سے تقاریر بھی کروا لیں, لیکن ان کے نقش قدم پہ ہم نہ چلیں تو یہ کھلم کھلا منافقت ہے. اور یہ لفظ منافقت سے مفتی غلام قادر پوری عمر گریزاں رہے. مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ دنیا سے چلے گئے, اب انہوں نے واپس نہیں آنا. دنیا سے 2007 میں انہوں نے پردہ کر لیا, لیکن مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کی رحلت ہوئی, اس دنیا سے چلے گئے. آج بھی ان کا مسند درس, مسند حدیث, مسند افتاء آج بھی محفوظ ہے. منبر و محراب ان کے جانے کے بعد آج بھی محفوظ ہے. کیا اچھا ہو کہ مسند درس اور منبر و محراب کی محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت کو بھی اپنائیں. وہ تو گئے, آنے والے نہیں. کسی نے کیا خوب کہا, وہ لوگ کہ جنہیں ایک ہی شوخی میں ہم نے کھو دیا, وہ لوگ کہ جن کو ایک ہی شوخی میں ہم نے کھو دیا, ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر. میرا آخری پیغام بقول شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاید اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے شورش کاشمیری مرحوم نے کہا تھا کہ خداوند عظیم نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے یہ لوگ ڈھلا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضرت مفتی غلام قادر نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پہ چلائے. وما علینا الا بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو بیان کر رہے تھے بھائی محمد مدثر نوید. اب ہم واپس اپنے اس تقریری مقابلہ کی طرف آتے ہیں. ہمارے اس مقابلے کے مقرر بھائی محمد سرفراز, ان کا تعلق درجہ عالمیہ سال اول سے ہے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سالار اعظم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى محمد رسول الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ واجب الاحترام قابل صد احترام محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جسے تاریخ اسلام رسول الملاحم صاحب السیف اور جیش الانبیاء والمرسلین کے مقدس ناموں سے یاد کرتی ہے۔ جناب عبداللہ کے گھر اس سپہ سالار اعظم نے اس وقت آنکھیں کھولی جبکہ انسانیت ایک سرد لاشا بن چکی تھی، شجر زندگی پر کھلنے والے پھول باد سموم سے مرجھا چکے تھے، عدالت و انصاف کا باغ ویران ہو چکا تھا، خدا کے کلمہ حق و صداقت کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں بے ورگ و بار نظر آنے لگا تھا۔ الغرض پوری کائنات انسانیت پر ظلم و بربریت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف انسانی دنیا میں درندگی کا شباب تھا، انسانی وقار عزت شرم و حیا اور تمام اخلاق حسنہ نیست و نبود تھے، ہر طرف ظلم و ناانصافی، مسابقت، مخالفت، پریشانی اور جناب والا اس کا نیست و نبود تھا، اور دنگا فساد، فتنہ شر کی تمام قوتیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی، زناکاری اور قتل و غارت مشغلہ معمول بن چکی تھی۔ زر زمین کے سارے جھگڑے بامے عروج پر تھے۔ ایسے طریق وقت میں یکا یک وہ روز سعید اور مبارک گھڑی آ پہنچی جس کے انتظار میں زمین و فلک کا ذرہ ذرہ بے قرار تھا۔ اچانک باد صبا صلو علیہ وآلہ کے ترانے سنانے لگی، شفاف چشموں کی پرسکون سطحوں پر انکا لعلا خلق العظیم کے موتی تیارنے لگے، بلبل کے ترنم میں ورفعنا لکا ذکر کے نغمے گونجنے لگے، آبشاروں کے شور سے یا ایوہ النبی حرز المؤمنین علی القتال کے عہد زمزمے بلند ہونے لگے، پرندے کتب علیکم القتال کے علم کو لے کر اڑنے لگے، ہر شمت درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی۔ اسی اسنا میں عبداللہ کے یہ لختے جگر جس نے صرف مستقبل کا سپہ سالار ہی نہیں بلکہ سپہ سالار اعظم بننا تھا، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور پھر کلیوں نے جھوم کر اعلان کر دیا، شب تاریخ کو کہہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، شب تاریخ کو کہہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، پیغمبر اٹھائے ہوئے سورج کا علم آئے۔ قابل قدر دوستوں، یہ وہ سپہ سالار اعظم ہے جس نے 27 مرتبہ خود جنگ میں نکل کر عالم کفر کا مقابلہ کیا تھا، جس نے 44 مرتبہ اپنے صحابہ کو جنگ میں بھیجا تھا، جس نے غزوہ بدر میں اپنے 313 جانبازوں کے ساتھ 1000 مشرکین کو عبرتناک شکست دی تھی، جس نے غزوہ احد میں بے سر و سامانی کی حالت میں مشرکین کے
چھکے چھڑا دیے تھے، جس نے غزوہ خندق میں 10,000 سے زائد مشرکین کو عبرتناک شکل سے ہمکنار کیا تھا، جس نے خیبر کے قلعوں کو فتح کر کے احکم الحاکمین کے حکم کو جاری کیا تھا، جس کے صحابہ نے شرجیل کی 1.5 لاکھ فوج کو تلوار کی نوک پر رکھ کر اڑا دیا تھا، جس نے صفن کأنہم بنیان مرصوص والی آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی صفوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کر لیا تھا، جس نے 10 سال کے مختصر عرصے میں جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرا کر آنے والی نسلوں کو بتا دیا، مرد مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں، سر تو کٹا سکتا ہے پر جھکا سکتا نہیں۔ قابل قدر دوستو، کائنات کے رب نے اس سپاہ سالار